آپ اے نبی آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ اب اس کا مدعا صرف ظاہر ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کرتا رہنا یہ دعویٰ مسلمانی کا، چاہتا یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں اسلام، کفر، نفاق، شرک کسی کی بات بھی نہیں ہو رہی، ایک رویے کا تذکرہ ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، صرف دنیا کا طالب ہے۔ اگر آپ طالب دنیا ہیں آپ کا ہر دعویٰ باطل ہے۔ ہاں اگر آپ طالب مولا ہیں تو پھر آپ کا شمار جنتیوں میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اسباب پر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ دیکھیں اس میں ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ بھروسے کی بات تو بعد میں ہے، لیکن پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، زندگی کا رخ کس طرف ہے، آپ کا زندگی گزارنے کا مدعا کیا ہے، آپ کا مقصد حیات کیا ہے۔ بھروسے کی بات بعد میں ہے، پہلے تو آپ کا مدعا دیکھا جائے گا کہ آپ کون سی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیا پیغمبر کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر ہیں، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو آپ کے لیے مبارکباد ہے، آپ کے لیے مبارکباد ہے، آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دنیا کو منزل بنا کے، دنیا کو مدعا بنا کے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں آپ کا مدعا، آپ دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں اور دنیا ہی آپ کا مدعا ہے، دنیا ہی آپ کی پریشانی ہے، دنیا ہی آپ کی خوشی ہے۔ اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے، اور آپ کا رخ جو ہے اللہ کی طرف نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، جیسے کہ مومن کا رخ ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اگر ایسی بات ہے کہ آپ خواہشات نفس کو آپ نے خدا بنا لیا ہے اپنا، اور آپ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے بلکہ نفس و شیطان کی پیروی کر رہے، تو پھر آپ کے لیے بربادی ہے۔ یہ ایک مختصر بات ہے۔ دیکھیں پہلی تو پیغمبر آتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے اپنا رخ درست کرو۔ بھروسے کی بات پیغمبر نے بعد میں کی ہے، توکل کی بات بعد میں کی ہے۔ پیغمبر کی پہلی دعوت جو ہے وہ بندگی رب ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی۔ ہم تو نفس و شیطان کے پیروکار ہیں، آج کا مسلمان خاص طور پہ یہ تو نفس و شیطان کا پیروکار ہے، خواہشات نفس پہ زندگی گزار رہے۔ یہ رب پہ بھروسہ اگر یہ کرے یا نہ کرے وہ بیکار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا زبانی طور پہ چلو دیکھیں گے رب ہے، رخ دنیا کی طرف ہے، تمہارا مدعا دنیا ہے، ظاہر پہ تمہیں ظاہر کی طرف تمہارا رخ ہے، تو اس کا وہ بھروسہ جو آپ مثال کے طور پہ، یہ تو بڑی واضح بات ہے نا، یہ مختصر بات ہے کہ اگر آپ کا مدعا زندگی گزارنے کا اللہ نہیں ہے، آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، تو آپ کا کھاتا خراب ہے۔ اصل میں تو سارا مسئلہ جو ہے وہ بندگی رب کا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بندگی رب رسول کے طریقے سے، یہ دونوں کام ہم نے چھوڑ دیے ہیں، اور قرآن کو یہ شرمناک طریقے سے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کے سارے دعوے باطل ہیں، قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، آپ کا جو دعویٰ بھی ہے باطل ہے۔ یہ تو میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور چونکہ بات کرنی لازم ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک مغالطے میں ہیں، خوش فہمی ہے کہ میں مسلمان ہوں، نہ کلمے کے مطلب کو جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر کسی نے بتا بھی دیا تو اللہ کو منزل بنانے کے لیے وہی بس چال بے ڈنگی جو ہے وہ سو پہلی تھی۔ یہ یہود و نصارہ کا کیا حال ہوا؟ کیوں ان پہ اللہ کا عذاب آیا؟ انہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا تھا، من چاہی خواہشات اپنے دین میں داخل کر دی تھی۔ ہمارا آج مدعا جو ہے مسلمان پوری امت کا مدعا
دنیا ظاہر، بات ختم ہو جاتی ہے۔ شرک، دیکھیں شرک کہتے کسے ہیں؟ آپ نفس کی خواہشات کا اتباع شروع کر دیں، آپ مشرک ہیں قرآن کی نظر میں، تو آپ کرتے رہیں اللہ پہ بھروسے کی بات۔ کافر، مشرک، منافق، ساری روشیں ہم میں موجود ہیں۔ حق سے کافر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننے والا، حق سے عملی طور پہ انکار کرنے والا۔ ہم نے تو اللہ کی بندگی سے صریحاً انکار کر دیا عملی طور پہ، عملی طور پہ۔ آپ دیکھ لیں اس ماحول کو، دیکھ لیں، ہم سب کا مدعا جو ہے ظاہر ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح طور پہ یہ باتیں کی ہیں کہ آپ اے نبی، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ اب اس کا مدعا صرف ظاہر ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيا، کرتا رہنا یہ دعویٰ مسلمانی کا، چاہتا یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں اسلام، کفر، نفاق، شرک، کسی کی بات بھی نہیں ہو رہی، ایک رویے کا تذکرہ ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، صرف دنیا کا طالب ہے۔ اگر آپ طالب دنیا ہیں، آپ کا ہر دعویٰ باطل ہے۔ ہاں، اگر آپ طالب مولا ہیں تو پھر آپ کا شمار جنتیوں میں ہے۔ ہماری تو دیکھیں ہم راستہ بھٹک گئے، آج کا مسلمان راستہ بھٹک گیا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو ہماری دل و نگاہ تو ظاہر پہ ہے۔ اسباب پر اگر بھروسہ، آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، لیکن پھر آپ کے رخ زندگی کو بھی دیکھا جائے گا، آپ کے ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ پرکھے گا کہ تمہارا یقین کس بات پہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم